ایران جنگ شروع ہوئی تو حکومت نے کفایت شعاری کے لیے بعض اقدامات شروع کر دیے، جیسے بازار شام 8 بجے بند کر دیے جائیں، دفاتر میں 5 کی بجائے 4 روز حاضری کر دی جائے، آن لائن کام شروع کر دیا جائے تاکہ پیٹرول اور بجلی کی بچت ہو۔ بقرعید کی وجہ سے بعض اقدامات عارضی طور پر روک بھی دیے گئے، تاہم معاشی ماہرین سمجھتے ہیں کہ کفایت شعاری کے نام پر حکومت نے اب تک جو بھی اقدامات کیے ہیں وہ کافی نہیں۔ اب تک سارا زور عوام کی کفایت شعاری پر ہے، حکومت اپنے اخراجات تو کم نہیں کر رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف ایران جنگ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ حکومت کا مالیاتی بحران بہت شدید ہو چکا ہے، اور اگر حکومت اپنے اخراجات کم نہیں کرے گی اور حقیقی معنوں میں کفایت شعاری اختیار نہیں کرے گی تو معاملات اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ افراتفری پھیلنے کا خطرہ ہے، مزید ٹیکس لگا کر حالات کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ پہلے ہی عوام پر اتنے زیادہ ٹیکس لگا دیے گئے ہیں کہ لوگ بلبلا رہے ہیں۔ صرف پیٹرول پر ہی فی لیٹر 140 روپے سے زیادہ کا ٹیکس لگا ہوا ہے۔ ملک میں 3 کروڑ موٹر سائیکلیں رجسٹرڈ ہیں۔ موٹر سائیکل چلانے والے مزدور، محنت کش، طالب علم بھی حکومت کو پیٹرول پر بھاری ٹیکس دے رہے ہیں۔ بجلی انتہائی مہنگی ہو چکی ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں جیسے دالوں، گھی اور دواؤں پر 18% سیل ٹیکس لگا ہوا ہے۔ غریب آدمی بھی موبائل فون پر ایڈوانس انکم ٹیکس ادا کر رہا ہے۔ ماہر معیشت ثاقب شیرانی کا کہنا ہے کہ گزشتہ 4 سال میں حکومت نے عوام سے مجموعی طور پر 50,000 ارب روپے کا ٹیکس وصول کیا، جبکہ ان 4 برسوں سے پہلے حکومت نے اتنی رقم 17 سال میں وصول کی تھی، یعنی گزشتہ 4 سال کی ٹیکس وصولی پہلے 17 سال کے برابر ہے۔ لیکن پھر بھی حکومت کے بجٹ کا خسارہ پورا ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس خسارے کو پورا کرنے کی خاطر حکومت قرض پر قرض لیے جا رہی ہے۔ ماہر معیشت شاہد کاردار کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار نے عوام کو تو اپنی بیلٹ کسنے پر مجبور کر دیا، لیکن خود اپنی بیلٹ ڈھیلی کر دی۔ مثلا گزشتہ 3 سال میں حکومت نے سرکاری تنخواہوں اور مراعات کی مد میں 65% اضافہ کیا۔ یہ اضافہ افراط زر کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ عوام کی آمدن میں تو اس عرصے میں اتنا اضافہ نہیں ہوا۔ بے تحاشا سرکاری اخراجات اور مراعات کا کلچر بدستور موجود ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ حکمران اربوں روپے ایسے کاموں پر خرچ کر دیتے ہیں جن سے مراعات یافتہ طبقے کی عیش و عشرت جاری رہے۔ اس وقت وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے پاس 80,000 سے زیادہ گاڑیاں ہیں جن کے پیٹرول پر سالانہ اربوں روپے خرچ ہوتا ہے۔ حال ہی میں اعلیٰ حکام نے اپنے لیے نئے لگژری جہاز خریدے، 10 کروڑ روپے مالیت کی لگژری گاڑیاں خریدیں، جبکہ ملک کا بال بال قرضوں میں بندھا ہوا ہے۔ شاہد کاردار کہتے ہیں ہمارے ملک کا مجموعی قرض ٹیکسوں سے ہونے والی سالانہ آمدن کے مقابلے میں 650% زیادہ ہے، یعنی ملکی قرضہ 6.5 سال کے ٹیکسوں کے برابر ہے۔ چین اور سعودی عرب نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں 12-13 ارب ڈالر جمع کروا رکھے ہیں۔ اگر وہ یہ رقم نکلوا لیں تو ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ اس مالی دلدل سے نکلنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں اپنے اخراجات کم کریں، اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کے بیشتر کام اور ذمہ داریاں صوبوں کو دے دی گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود وفاقی حکومت کا سائز کم نہیں ہوا بلکہ بڑھتا چلا گیا۔ اب اس کے پاس 42 ڈویژن ہیں، یعنی وزارتیں، اور 400 سے زیادہ منسلک محکمے ہیں، 6.5 لاکھ ملازمین ہیں۔ وفاقی حکومت کی نگرانی میں نام نہاد خود مختار ادارے بھی ہیں۔ ان کی تعداد شامل کریں تو وفاقی ملازمین کی تعداد 11 لاکھ ہو جاتی ہے۔ ان میں سے بہت سے ادارے ایسے ہیں جو غیر ضروری ہو چکے ہیں۔ ان اداروں کی اصل میں کوئی ضرورت ہی نہیں رہی۔ حکومت نئی نئی ایجنسیاں بناتی رہتی ہے، ان کا بوجھ عوام پر پڑتا ہے جو ٹیکس دے دے کر نڈھال ہو چکے ہیں۔ مثلاً گزشتہ مالی سال 2024-25 میں وفاق اور صوبوں نے 65 سے زیادہ نئے ادارے بنائے یا پرانے اداروں میں توسیع کی۔ صوبائی حکومتوں نے اعلیٰ افسران کو تنخواہ کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے الاؤنسز دیے ہوئے ہیں، جیسے افسروں کو ایگزیکٹو الاؤنس دیا جاتا ہے۔ ابھی لاہور میں
اعلیٰ افسروں کو اربوں روپے سے نئے بنگلے بنا کر دیے گئے ہیں ڈیفنس کے قریب۔ سرکاری ملازمین کی فہرست میں غیر ہنرمند قاصدوں، چوکیداروں، ڈرائیوروں اور کلرکوں کی بھرمار ہے، جبکہ اصل مہارت رکھنے والے پیشہ ور افراد کی کمی ہے، پروفیشنلز کی کمی ہے۔ پنجاب میں سن 2000 میں 22 محکمے تھے، اب 48 محکمے ہیں۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی پینشن کا مجموعی بوجھ 3500 ارب روپے سے زیادہ ہو چکا ہے۔ یہ رقم عوام الناس ٹیکسوں کی شکل میں ادا کرتے ہیں۔ ملک میں حکومت کے قائم کردہ 100 سے زیادہ ریگولیٹری ادارے ہیں، جن کی وجہ سے معاشی سرگرمیاں بڑھنے کی بجائے کم ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ادارے پرائیویٹ کاروبار کرنے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ حکومت کے اپنے کاروباری ادارے بھی ہیں، جن کے نقصانات یا سبسڈی کے اخراجات وفاقی حکومت برداشت کرتی ہے۔ رواں مالی سال میں حکومت کو تقریباً 750 ارب روپے سرکاری کاروباری اداروں کو دینا پڑے۔ صرف یہی نہیں، ہر سال وفاقی حکومت 1000 ارب روپے سے زیادہ رقم ایسے کاموں پر خرچ کرتی ہے جو پہلے سے صوبوں کو دیے جا چکے ہیں اور جن کی لاگت صوبوں کو اٹھانی چاہیے۔ مزید خرابی یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے انتہائی سیاسی نوعیت کے منصوبے شروع کیے ہوئے ہیں۔ وقت پر کوئی بھی منصوبہ مکمل نہیں ہوتا اور اس کی لاگت بھی بڑھ جاتی ہے۔ مثلا نیلم جہلم کا ابتدائی ٹھیکہ 85 ارب روپے کا تھا، وہ 800 ارب روپے تک جا پہنچا اور اب وہ بند پڑا ہوا ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کا ٹھیکہ 150 ارب روپے کا تھا، جو 1000 ارب روپے میں مکمل ہوا۔ اس وقت وفاقی ترقیاتی پروگرام کے تحت منصوبوں کی تعداد 1300 سے زیادہ ہے۔ ان کو مکمل کرنے میں 14-15 سال لگیں گے، اور اس کے باوجود ہر سال نئے منصوبے شامل کر لیے جاتے ہیں، پہلے مکمل نہیں ہوتے، نئے بنا لیے جاتے ہیں۔ پاکستان کے عام لوگ ٹیکسوں کے بوجھ تلے اتنا دب چکے ہیں کہ ان پر مزید بوجھ ڈالا گیا تو خدشہ ہے کہ ملک میں بے چینی اور افراتفری پھیل جائے گی۔ بہتر حکمت عملی یہ ہے کہ ٹیکس بڑھانے کی بجائے حکومت کے غیر ضروری بے تحاشا اخراجات کم کیے جائیں اور حقیقی کفایت شاری کے اقدامات کیے جائیں۔ اگر ہمارے حکمران ملک کے مالی بحران کو حل کرنے میں واقعی سنجیدہ ہیں تو وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے سائز کم کیے جائیں، سرکاری ملازمین کی تعداد کم کی جائے، سول سروس میں اصلاحات لائی جائیں، حکومتی نظام کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے، سرکاری نظام کو ڈیجیٹل بنایا جائے، پیپر لیس بنایا جائے، گورننس کے جدید طریقے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح انتظامی کارکردگی میں بہتری آئے گی اور مینجمنٹ کے اخراجات کم ہوں گے۔ کاروباری سرگرمی کو ڈی ریگولیٹ کیا جائے تاکہ غیر ضروری قوانین اور پروسیجرز ختم ہوں اور سرمایہ کاری کو فروغ ملے، لوگ آسانی سے کاروبار کر سکیں۔ جب تک ملک کا مالی بحران کم نہ ہو تو کوئی نیا ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صرف وہ منصوبے مکمل کیے جائیں جو تکمیل کے قریب ہوں۔ سرکاری افسروں پہ پابندی لگائی جائے کہ وہ ایک سے زیادہ گاڑی استعمال نہ کریں، ابھی 6 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں افسروں نے۔ سرکاری مکان صرف ان افسروں کو دیے جائیں جو دور دراز علاقوں میں کام کر رہے ہیں۔ وزراء اور اعلیٰ سرکاری افسران کے ہوائی سفر کو محدود کیا جائے اور وہ صرف اکانومی کلاس میں سفر کریں۔ اعلیٰ حکام کے لیے بلٹ پروف گاڑیوں، ہوائی جہازوں اور ہیلی کاپٹروں کے لیے مزید فنڈز نہ رکھے جائیں۔ صدر، وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کے سرکاری خرچ پر جو کیمپ بنائے ہوئے ہیں، کیمپ دفاتر، وہ ختم کیے جائیں۔ بیرون ملک علاج سرکاری خرچ پر نہ کیا جائے۔ جب تک حکومتی قرضوں کی صورتحال بہتر نہ ہو، عالمی اداروں جیسے ورلڈ بینک، IMF، ایشیائی ترقیاتی بینک وغیرہ سے صرف رعایتی شرائط پر قرضہ لیا جائے۔ غیر ملکی کمرشل بینکوں سے مہنگا قرض نہ لیا جائے۔ پاکستان کا معاشی بحران ایسی سٹیج پر ہے کہ اگر اصلاحات نہ کی گئیں اور حقیقی معنوں میں کفایت شاری اختیار نہ کی گئی تو زیادہ بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ ہمیں معاشی انہدام سے بچاؤ کے لیے بروقت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔